اس قوس الشرق جو ہوتا ہے سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا بھی ہوا نہیں ہوتا ہے، بس ہو رہا ہوتا ہے. یہ لمحہ دعاؤں کے مستجابات کے لیے خالص ہوتا ہے. خود رسول خدا نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں پر جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. تو فرمایا کون سا؟ فرمایا جب سورج آدھا غروب ہو اور آدھا نکلا ہوا. شہزادی زہرا اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ چھت پہ جاؤ، تو چھت پہ جا کے دیکھو سورج سے کیا کیفیت ہے. فرمایا بی بی آدھا داخل ہو چکا ہے، چھپ چکا ہے، تب بی بی دعا کیا کرتے تھے. اور الحمدللہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھے بات. شہزادی نے وقت آخر اپنی زخمی کیفیتوں میں، انسان اپنے لیے پوچھتا ہے نا، اس کیفیتوں میں فرمایا کہ پروردگارہ میرے شیعوں کو بخش دینا، ان کے گناہوں کو بخش دینا، پروردگارہ انہیں رسوا مت ہونے دینا. یہ مقصد شیخ زہرا ہے اور اس میں ہم نے خود پڑھا ہے. بطول جب شہزادی نے کہا نا کہ اے فضا آواز آتی رہے تو سمجھ لیں میں ہوں یہاں پر. اور مولا علی کی وصیتیں کری بی بی نے کہ یا علی بعد میں میرے بعد شادی کرنا، یا علی یہ کرنا یہ کرنا. اپنے کرتا رکھا کہ بیٹا یہ کرتا میرے عباس کو دینا. یہ سلسلے ہیں. اور میرا اگر میرے کبھی فدق مل جائے تو میرے بچوں کو دینا یا ان کی اولادوں کو دینا. اور ایک بچہ ایک فدق کا حصہ میرے بیٹے عباس کو لے جاتا ہے. یہ پورے سلسلے. اس کے بعد سلسلے شہزادی کا ہاں پروردگار سے فرماتے پروردگارہ اس کنیز میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ حاضری پیش کر. مالک اگر اس کی بارگاہ میں کوئی بھی ذرہ برابر حاجت مستجاب ہوتی ہے تو پروردگارہ میرے علی کے شیعوں کو بخش دینا، ان کی کوتاہیوں کو صرف نظر کرنا. مالک ان کے گناہوں کو تو سختی کے ساتھ مت کرنا. سوچ کتنی محبت ہوگی شہزادی کو آپ سے. بیوی جانتی ہے گناہ گار ہیں لیکن میرے ہیں. اگر سوچے اگر بیوی کو جس چیز پہ ناز ہوتی ہے میرے ہیں اور ہم اسی میں اگر سیاست کریں تو کیا فائدہ. زندگی میں یہاں سے جائے گا ایک چیز لے کے جائے گا. کسی بھی کام میں سیاست کر لو، شرارتیں کر لو، مکاریاں کر لو یا کوتاہی کر لینا، ان کے کاموں میں مت کریے گا، ان سے وفا کریے گا. کیونکہ شہزادی نے آپ کو بہت چاہا ہے. آپ کتابیں پڑھیں امیر المومنین سے لے کے آخری امام تک، ہر ایک امام نے کہا پروردگارہ شیعتی شیعتی میرے چاہنے والے. لوگوں نے تانے دیے، فرمائے میں تو ہوں، میری عبادتیں کس کام آئیں گی. تاریخ بتاتی قرۂ عرض پر زہرا سے زیادہ عبادت گزار ہم نے نہیں دیکھا. شہزادی نماز پڑھتی نہیں تھی. اتنی نمازیں کس لیے؟ کم میرے شیعوں کو بخشوانے کے لیے. اگر خدا کہہ دے گا محشر یہاں اعمال کے ذریعے اعمال تولیں گے تو زہرا ورم پیر میں آئے ہوئے پیروں کے ساتھ ہے پروردگارہ. کیا اس کنیز کی سالے کی انگلی جتنی بھی حرمت نہیں ہے، اس نے پیروں پہ ورم آ گئے سوجنوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اور فرمائے مالک اس کی جزا یہ دینا کہ علی کے شیعہ رسوا نہ ہو پائے. گنہگار صحیح لیکن بخش دینا عزتوں کے ساتھ. تو اس کی بارگاہ میں آئے. امیر المومنین کا ایک گھر تھا. میرے مولانا نے آخری لمحے اس گھر میں گزارے. شہادت سے چند مہینوں پہلے مولانا نے خط لکھا اور امام حسن کو بھیجا مدینے. کہا کہ اب بس قریب ہے وقت اور میں چاہتا ہوں میری بیٹی زینب کو دیکھ لوں. تو چند لوگوں کے نام لکھے. علی مرتضیٰ نے کہ اس کو لکھ آؤ. تو مدینے سے شہزادی کو خاص مخصوص شہزادی بنی بی بی ام کلثوم زینب کبریٰ عالیہ مقام کو لکھے سیدانی یہاں رکی ہیں. اب آپ محسوس کریں اس کی عظمت یوں بھی ہے کہ جب شہادت امیر المومنین ہوئی تو اس دیواروں نے زینب کبریٰ علی مقام کی گریہ کی واویلا آہو بکا سنی ان دیواروں نے، مرثیہ گوئی سنی شہزادیوں. وہ علی جو غیرت کا خدا تھا، جو بہادر شجاع ترین تھا، جو ضرب لگنے بعد اسبق بن نباتہ سے کہتا اسبق روتے نہیں، شیروں کو ضرب لگتی. اسبق شہید ہوتے ہیں ہم لوگ. ہر ایک صحابی کو علی کہتا تھا رونا مت ہرگز. اب یہ دیکھو فاصلہ کتنا دور ہوگا یہاں سے وہاں. کیونکہ ابھی تازے حسنین آئے تھے، شہزادیاں آئی تھیں، چند مہینے ہوئے تھے. کوفہ پرآشوب تھا. تو مولا عباس کو گھر میں کہا کہ آپ گھر میں جماعت لگائیں، ہم باہر جاتے ہیں تاکہ کوئی جسارت نہ کر دے گھر پہ. کیونکہ دشمنی بہت سی مولا جانتے تھے. اس لیے کچھ لوگوں کو گھر میں رکھا، کچھ کو وہاں سے یہاں تک. علی آتے ہوئے ہر ایک سے کہتے رونا نہیں ہے، شیروں کو نہیں روتے. جو وہاں سے یہاں تک کندھوں پہ کمبل میں لپیٹ کے لائے، یہاں پر آ کے تقریباً قریب میں تاریخ بتاتی ہے بس دروازے قریب تھے، میرا مولا بے ہوشی کیفیتوں میں تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں مجھے اتار دو. علی آپ اٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے. کہا نہیں مجھے اتار دو. فرمایا کیوں؟ میں چل کے جاؤں گا. فرمایا چل کے کیوں جائیں گے؟ اس لیے اگر اس کمبل
عمل کی کیفیت تمہیں میری بیٹی زینب نے دیکھ لیا، میری بیٹی برداشت نہ کر پائے گی۔ میں کہوں گا مولا اس کیفیت کو آپ کہہ رہے ہو برداشت نہ کر پائے گی، ابھی تو تیرا ضربوں سے سر حسین کٹتے ہوئے دیکھا۔ علی کہتے جو ابھی تک سب کو چپ کراتے رہے، جو ہی زینب کو دیکھا بے ساختہ رونے لگے اور رو کے کہا اے ابن ملجم خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے میری زینب کے بین مجمع عام میں سنوائے۔ ارباب اعضاء یہ بارگاہیں ایسی نہیں ہے، وہ چمک پہ مت جائیے گا، لوگوں نے سب شیعوں کے اسپاٹ بنائے ہوئے ہیں، آپ اپنے مولا کے لیے، آپ کو خبر نہیں ہے ہم لوگ چمک میں نہیں، ممبروں پہ بس ہم کو یوں بتا دیا گیا، اور شہزادیوں نے آپ کو، سیدانیوں نے آپ کو بڑی حسرتوں سے یاد کیا۔ یہ لمحہ بی بی شہادت، امام حسین کی شہادت سے بڑا کون شیعتی ایمان، اے میرے شیعوں لیتکم فی یوم عاشورہ، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے، کہاں نہیں آپ کو یاد کیا، لیکن جب آئے ہو تو کہنا مولا افسوس کہ بڑی تاخیر سے آئے، مولا اتنی تاخیر سے آئے کہ زینب کی ردا لٹ گئی، اتنی تاخیر سے آئے کہ سکینہ کو تماچے لگے، اور ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور گھر کی بارگاہ، ملائکہ یہاں پر ہیں، موکلین یہاں پر ہیں، سلام درود کر کے ان کے اذن دخول لے کے، چونکہ مولا کا گھر ہے تو واجب ہے ہم پہ کہ اذن دخول لے کے جائیں، اور چونکہ لا تدخلوا بیت النبی الا ان یؤذن، کہ اللہ کے گھروں میں اور نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت ملے، تو انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد نماز مغرب پیشاب یہیں پڑھ لیجیے گا، سب لوگ اکٹھا ہو کے یہیں آ جائے گا، اس جگہ پہ ہم لوگ منتظر ہوں گے۔ اس کے بعد چونکہ اعمال زیادہ ہیں آپ کو، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم بدل رہا ہے، بارش کا موسم ہو سکتا ہے اور آپ کا پورا سلسلہ پوسٹ پون بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، انشاءاللہ آپ لوگ زیارت کریں، ساتھ خیریت سے شفا کے ساتھ جائیں اور مولا کی شفا دے۔ یہ ایک کنواں ہے، مولا نے گھر میں کنواں کھودا تھا، وہاں کا پانی، تو وہاں کا پانی یہاں پہ نل لگا رکھے، تو آپ چہرے پہ ڈالیں، اپنے سینے پہ ڈالیں، گلے پہ ڈالیں شفا کے لیے، اور اس کو پی سکتے ہیں آپ، پیجیے گا شفا کے لیے، چاہے امیر مومنین کہتے ہیں، امیر مومنین کہتے ہیں، اور کنواں امیر مومنین کے نام سے دونوں کھا لیتے ہیں۔ آپ کو زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ، ذکر پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ زیارت کریے گا۔ نماز واجب نہیں ہے، یہیں وہ جگہ ہے بیچ میں ایک ذری بنائی گئی جہاں مولا کو غسل و کفن دیا گیا، تو آپ وہ بھی زیارت کریے گا انشاءاللہ، اور دیوانوں کی بھی زیارت کر دیکھیے گا کہ چھوٹے چھوٹے صحن سے کس طرح سیدانیاں وہاں رہی ہوں گی، کس طرح ہو گفا ہوگا، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ربی، بسم اللہ ربی، فی سبیل اللہ وعلی